حدیث نمبر 1096. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر، ٹھیک ہے، کسرت ثنیۃ جاریۃ. اب یہاں پر 1 2 3 4 لوگ کے نام ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ان کی تفصیلات لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ الانصاری، ان کے بارے میں لکھیے. محمد بن عبداللہ، تھوڑا اور لمبا لکھا دوں، ان کی جان پہچان ہو جائے گی آپ لوگ کو. محمد بن عبداللہ بن المثنى، ہو جاتی پہچانت، ابھی آتا دیکھیے نام. محمد بن عبداللہ بن المثنى ہو گئے، پھر بن عبداللہ ہو گیا، بن انس بن مالک ہو گئی پہچانت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پوترے ہیں یہ، ان کے حضرت انس رضی اللہ عنہ جن کا ہم کثرت سے ذکر کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کے پوترے ہیں. تو محمد بن عبداللہ بن المثنى بن عبداللہ بن انس بن مالک الانصاری. آپ کا انتقال 215 ہجری کو ہوا ہے، 215 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت، دیکھیں، قال حدثنی حمید. حمید کون ہے صاحب؟ حمید بن ابی حمید، حمید یا بن ابی حمید، دونوں طرف دونوں حمید پڑھیے. اچھا، حمید بن ابی حمید، حمید بن ابی حمید الطویل. الطویل، حمید الطویل سے آپ کی شہرت ہے، حمید الطویل کہتے ہیں، حمید الطویل. یہ تابعی ہیں اور بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا انتقال 143 ہجری کو ہوا، 143 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اب حدیث شریف کے میٹر میں 2 لوگ کے نام آئیں گے، دونوں صحابہ ہے. ایک کا نام ہے الربیع، یہ خاتون ہے، یہ صحابیہ ہے، الربیع بنت النضر بن ضمضم، الربیع بنت النضر بن ضمضم الانصاریہ. ٹھیک ہے، یہ صحابیہ ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھو ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی بہن، پھپھو ہے یہ انس رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے، آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی. پھر اس کے بعد ایک نام آنے والا ہے درمیان حدیث میں، انس بن النضر، انس بن النضر بن ضمضم الانصاری. یہ الربیع بنت النضر بہن ہیں، انس بن النضر ان کے بھائی ہے. انس بن النضر بھائی ہے، مطلب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چاچا. بھتیجے کا نام بھی انس ہے اور چاچا کا نام بھی انس ہے. ٹھیک ہے، انس بن نضر بن ضمضم الانصاری یہ صحابی ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چاچا ہے. اور یہ بڑے لوگ تھے. یہ یعنی اب حادثات تو جو انسانی واقعات ہوتے وہ ہوتے رہتے، لیکن لوگ بڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ احد، تو اس وقت جب دشمنان اسلام جو ہے جب پہاڑ کے پیچھے سے پھیرا لے کر آیا اور 2 طرف سے اٹیک ہو گیا، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور بیشتر لوگ جو ہے میدان جنگ چھوڑ کے ہٹ گئے تھے جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. اس طرح کی بات جب کی گئی، قدم اکھڑ گئے تھے. تو اس وقت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس وقت بڑی آواز میں انہوں نے فرمایا تھا. اس وقت انہوں نے میدان احد میں انہوں نے فرمایا تھا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی پوری قوت سے مسلمان کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن پوری قوت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹیک کر رہا، تو چند ہی لوگ تھے، جیسا کہ ایک مولا علی تھے، ایک سعد بن معاذ تھے، اور سعد بن عبادہ تھے، اور انس بن النضر تھے. چند لوگ تھے جو میدان میں ایک دم قوت کے ساتھ ڈٹ گئے تھے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیے تھے. ان میں انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھے. جب سب کے قدم اکھڑ گئے اور کفار تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، تو یہ بڑی آواز سے فرمائے، اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں کہ میری قوم نے جو کیا ہے آج،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر کے وہ واقعہ ہے نا، وہ پہاڑ پہ سے نہیں اترنا فرمائے تھے، اتر گئے تھے، اور وہ جو غلطی ہو گئی تھی، اے اللہ آج مسلمانوں سے جو ہوا ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ اللہ کی قسم آج یہ دیکھو یہ جنت ہے اور مجھے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، یعنی ایک عجیب روحانی کیفیت ان کے اوپر اس وقت طاری ہو گئی تھی، سامنے سے دشمن تیر اور تلوار چلا رہا تھا اور ان کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، وہ کہ اللہ کی قسم یہ دیکھو یہ جنت ہے، اس وقت مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور تیزی سے جا کر یہ کفار سے ٹکرائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کا انتظام کیے تھے، اور اس فائٹ میں آپ شہید ہو گئے تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تھی اور آپ کو لاش مبارک کو جب اٹھایا گیا تھا، جب دیکھا گیا تھا تو 80 سے زیادہ زخم تھے آپ کے جسم پہ، یعنی تلوار کا مار، تیر کا مار، بھالے کا مار، اس کا مار، اس کا مار، تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر نظر آئے تھے۔ یہ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، آپ کی شہادت جنگ احد کے موقع پر۔ جنگ احد کب ہوئی؟ 3 ہجری کو، 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی، اس میں آپ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں شخصیات 2 راوی ہو گئے اور 2 حدیث شریف کے میٹر سے متعلق ہے۔ پڑھتے ہیں حدیث شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن عبداللہ الانصاری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمید الطویل سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ربیع جو بنت النضر ہے، جو ربیع ہم نے کہا کہ یہ خاتون ہے، بچی تھی، ایک بچی تھی، مطلب بالکل بچی نہیں تھی، بڑی عمر کی تھی لیکن بچی تھی، تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہی ابنۃ النضر کسرت ثنیۃ جاریۃ، وہ کچھ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تھا، تو ربیع نے کیا کیا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پھپھو نے، وہ خاتون سے کسی اور بچی سے لڑائی ہو جاتی، کوئی اور بچی سے لڑائی ہوتی تو انہوں اس کو ایسی زور سے مارتے تو سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جاتے، وہ بچی کے ایسا مارتے کہ وہ دونوں دانت سامنے کے ٹوٹ جاتے۔ اب وہ جو قوم رہتی ہے، وہ قوم جو ہے یہ اس کے خاندان والے جو ہے وہ آ جاتے، اور دونوں خاندانوں میں کافی جھگڑا لڑائی وغیرہ اس طرح سے ہوتا، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا کہتے ہیں، دونوں مل کے آ جاتے، دونوں قبیلے آ کے حضور کے سامنے گفتگو کرتے۔ اب یہ جو قبیلہ رہتا ہے، یعنی ربیع کا جو قبیلہ ہے خاتون کا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے، یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم کچھ بھی اس کا کفارہ جرمانہ ہم بھرنے کے لیے تیار ہے، اور سامنے والا قبیلہ بولتا کہ نہیں کفارہ جرمانہ وغیرہ نہیں، ہمارے بچی کی دانت توڑے، ہم آپ کی بچی کی دانت توڑتے، بس اب بدلہ برابر کا ہوگا۔ تو اب وہ فطلب العرش وطلب العفو فابوا، جی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم پیسے دیتے، ٹھیک ہے معاف کر دو، پیسے دیتے، وہ بولے کچھ نہیں، بس وہ کچھ نہیں مانتے۔ فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جب حضور نے دیکھا کہ سامنے والا قبیلہ نہیں مان رہا ہے، فأمرهم بالقصاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیا ٹھیک ہے، تو اب انصاف تو ہونا ہے، جب یہ لوگ پیسے لینے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے اب ان کے دانت توڑ دینا، سزا برابر کی ہے نا، آنکھ پھوڑے تو آنکھ برابر کا، کان کاٹے تو کان، دانت کا دانت، یہ احکام پورے مقرر ہے، تو فرما دیا ٹھیک ہے برابر کا بدلہ لے لو۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم بتایا کہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک کے چچا، انہوں اٹھ کے ٹھہرے اپنی بہن کے ڈیفنس میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ ربیع کے دانتیں توڑوا دیں گے، آپ ان کے دانت توڑوا دیں گے؟ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے یا رسول اللہ، اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ فقال یا انس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انس کون؟ انس بن النضر، جی ان سے جو عرض کر رہے تھے ان سے، نہیں انس ایسا نہیں، کتاب اللہ القصاص، اللہ کے فیصلہ میں، اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ برابر کا انصاف دلانا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کے بعد کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ پلٹ کر وہ جو قبیلے جن کی بچی کے دانت ٹوٹے تھے، وہ قبیلے والے خود سامنے آتے اور کہتے فرضی القوم وعفوا، وہ قوم راضی ہوتی، کہتے ٹھیک ہے ہم معاف کر دے رہے ہیں، ہم بات کو ختم کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے، جب سے تو وہ لوگ پیسے دیتے بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ لوگ مان رہے نہیں تھے، اور ابھی میرے سامنے بھی نہیں مانے، جب میں فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے بچی کے دانت توڑ دو، اب حساب برابر کر دو، جب میں فیصلہ دے دیا پھر اچانک پلٹ گئے۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کرے تھے نا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ جو جملہ انہوں نے فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔
جی انصاف تو جو ہونا تھا وہی ہونا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، لیکن انہوں نے قسم کھائے نا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے آج. انہوں جو قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا، انہوں قسم کھائے، ادھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا، اور یہ قوم آ کر جو ہے سیدھا معافی کی بات کر دی، پیسے بھی نہیں لیے، نہ سزا دلوائے نہ پیسے لیے، اور کہے کہ جاؤ ہم معاف کر دیے خلاص. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح سے ان کی قسم کو پوری کر دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے دانت توڑنے سے معاف کیا، لیکن کیا کہتے ہیں پیسے لیے وہ لوگ سے، پھر جرمانے کے جو پیسے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ زاد الفزاری عن حمید عن انس فرضی القوم وقبل العرش، قوم راضی ہو گئی اور اس کا جو جرمانہ تھا انہوں نے لے لیا.